بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 92 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم اضافت کے دو اہم قاعدے پڑھیں گے کہ آیا موصوف کی اضافت صفت کی جانب یا صفت کی اضافت موصوف کی جانب ہو سکتی ہے یا نہیں۔ چلتے اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يضاف موصوف إلى صفة ولا صفة إلى موصوفها، ومثل مسجد الجامع وجانب الغري وصلاة الأولى وبقلة الحمقاء متأول، ومثل جرد قطيفة وأخلاق ثياب متأول۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ ولا یضاف موصوف الی صفت، اور موصوف کی اضافت اپنی صفت کی طرف نہیں کی جاتی، ولا صفت الی موصوفها، اور نہ صفت کی اضافت اپنے موصوف کی طرف۔ مثل مسجد الجامع وجانب الغربی وصلاة الاولی وبقلة الحمقاء متأول۔ مسجد الجامع، جانب الغربی وصلاة الاولی اور بقلة الحمقاء میں تعویل کی گئی ہے۔ ومثل جرد قطیفۃ واخلاق ثیاب متأول، اسی طرح جرد و قطیفۃ اور اخلاق و ثیاب میں بھی تعویل کی گئی ہے۔ آج کے درس کے اندر ہم دو قاعدے اور اس پر اعتراض، اس کا جواب پڑھیں گے۔ ولا یضاف موصوف الی صفۃ ولا صفۃ الی موصوفها۔ صاحب قافیہ رحمہ اللہ نے اس عبارت میں دو قاعدے ذکر کیے ہیں، وہ یہ کہ موصوف اور صفت کے درمیان میں اضافت کا تعلق نہیں ہو سکتا، یعنی موصوف کی اضافت صفت کی طرف نہیں ہو سکتی، اور دوسرا قاعدہ نہ صفت کی اضافت موصوف کی طرف ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ شارحین نے دو وجہ لکھی ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ موصوف کی اضافت صفت کی طرف اس لیے نہیں ہو سکتی کہ مرکب توصیفی اور مرکب اضافی ایک دوسرے کے ضد اور مغایر ہوتے ہیں، اس لیے کہ صفت موصوف کی عین ہوتی ہے اور مضاف الیہ مضاف کا غیر ہوتا ہے۔ اگر موصوف کی اضافت صفت کی طرف کی جائے تو عینیت غیریت میں بدل جائے گی، جو کہ ناجائز ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ موصوف اور صفت کے اعراب میں مطابقت ہوتی ہے، لیکن اگر موصوف کی اضافت صفت کی طرف کریں گے تو مطابقت باقی نہیں رہے گی، کیونکہ مضاف الیہ تو ہر حال میں مجرور ہوگا، جیسے رجل عالم سے رجل عالم بنے گا۔ اسی طرح صفت کی اضافت بھی موصوف کی طرف نہیں ہو سکتی۔ اس کی بھی دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ قاعدہ یہ ہے کہ مضاف ہمیشہ مقدم اور مضاف الیہ مؤخر ہوا کرتے ہیں، اسی طرح موصوف ہمیشہ مقدم اور صفت مؤخر ہوا کرتی ہے۔ اگر صفت کو مقدم کر کے اضافت کرتے ہیں تو صفت کا موصوف پر مقدم کرنا لازم آئے گا، جیسے رجل عالم سے عالم رجل، اور اگر صفت کو مقدم کیے بغیر اس کی اضافت کرتے ہیں تو مضاف الیہ کا مضاف پر مقدم کرنا لازم آئے گا، جیسے رجل عالم سے رجل عالم۔ دوسری خرابی یہ لازم آئے گی کہ موصوف اور صفت کے اندر اعراب میں مطابقت باقی نہیں رہے گی۔ یہ تو قاعدہ ہے، یہ اس کا مطلب قاعدہ کہ موصوف کی اضافت صفت کی طرف نہیں ہوگی اور صفت کی اضافت موصوف کی طرف نہیں ہوگی۔
اب کچھ مثالیں دے کر ان پہ اعتراض کیے کہ آپ نے کہا ہے کہ موصوف کی اضافت صفت کی طرف نہیں ہو سکتی، حالانکہ عرب کہتے ہیں مسجد الجامع، اس میں الجامع یہ مسجد کی صفت ہے اور مسجد موصوف ہے، یہاں اضافت ہوئی ہے۔ اور اس طرح جانب الغربی یہ صلاۃ الاولی بقرۃ الحمقہ میں بھی یہی بات ہے۔ صاحب کافیہ رحمہ اللہ نے متأول کہہ کر اس کا جواب دیا ہے کہ جو مثالیں آپ نے پیش کی ہیں اس جیسی ہر وہ مثال جس میں بظاہر موصوف کی اضافت صفت کی طرف معلوم ہو رہی ہو وہ سب تعویل شدہ ہے۔ وہ اس طرح کے ان سب مثالوں میں موصوف محذوف ہے اور اصل عبارت سب کی یہ ہے مسجد الوقت الجامع۔ اور اسی طرح یہ غربی یہ جانب کا مضاف الیہ نہیں ہے بلکہ اس کا بھی مضاف محذوف ہے، وہ المکان ہے، وہ یوں ہوگا جانب المکان الغربی۔ اسی طرح الاولی اس سے پہلے الساعہ محذوف ہے جو کہ مضاف الیہ ہے، صلاۃ الساعۃ الاولی۔ اور اسی طرح حمقہ سے پہلے الحبہ محذوف ہے اور الحبہ مضاف الیہ ہے اور الحمقہ کے لیے وہ موصوف ہے، اور یوں ہے بقلۃ الحبۃ الحمقاء۔ یہاں موصوف کے محذوف ہونے کی دلیل یہ ہے کہ مثال اول میں انسانوں کو جمع کرنے والی چیز نماز کا وقت ہوا کرتا ہے نہ کہ مسجد، یہاں تو جامع وقت کی صفت ہے نہ کہ مسجد کی۔ باقی بھی اسی طرح ہے کہ وہ جو نماز صلاۃ الاولی پہلی نماز نہیں بلکہ وہ پہلے ساعہ کی نماز ہوتی ہے، صلاۃ الساعۃ الاولی۔ دوسرا اشکال اس پر یہ ہے آپ نے بتایا کہ صفت کی اضافت موصوف کی طرف نہیں ہو سکتی، حالانکہ عرب کہتے ہیں جرد و قطیفت و اخلاق و ثیاب، اس میں تو صفت کی اضافت موصوف کی طرف ہو گئی ہے۔ یہاں جرد یہ صفت ہے، قطیفت موصوف ہے، اخلاق و صفت ہے، ثیاب موصوف ہے۔ صاحب کافیہ رحمہ اللہ نے اس کا جواب بھی متأول کہہ کر دے دیا، یعنی یہ مثالیں اور اس جیسی ہر وہ مثال جس میں بظاہر صفت کی اضافت موصوف کی طرف معلوم ہو رہی ہو، ان سب کے عدم جواز پر جب دلیل قائم ہوگی تو ان میں تعویل واجب ہے۔ وہ اس طرح کہ یہ اصل میں قطیفۃ جرد ثیاب اخلاق تھا، یہ مرکب توصیفی ہے، جب اس سے موصوف کو حذف کیا تو صرف جرد باقی رہا۔ اس میں ابہام تھا کہ اس سے کیا مراد ہے، اور اس ابہام کو دور کرنے کے لیے قطیفۃ کو ذکر کیا تاکہ ابہام نہ رہے۔ تو یہاں جو جردن کی اضافت قطیفۃ کی طرف ہوئی ہے یہ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ صفت کی اضافت موصوف کی طرف ہے، بلکہ اس اعتبار سے ہے کہ ذات مبہمہ کی اضافت ذات معینہ کی طرف تخصیص کے حصول کے لیے ہوئی ہے۔ اور اسی طرح اخلاق و ثیابن میں اصل میں ثیابن اخلاق تھا، تو ثیابن موصوف کو حذف کر دیا تو اخلاقن رہ گیا۔ موصوف کو حذف کرنے کے بعد اس میں ابہام ہو گیا کہ پرانی چادر بھی ہو سکتی ہے، پرانا کپڑا بھی ہو سکتے ہیں، اور ان کے علاوہ کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس ابہام کو دور کرنے کے لیے ثیابن تمیز لے آئے ہیں، پھر ان کی تمیز کی طرف اضافت کر دی گئی ہے، تو یوں ہو گیا اخلاق و ثیابن۔ گویا یہاں
صفت کی اضافت موصوف کی طرف نہیں ہے، بلکہ ممیز کی اضافت تمیز کی طرف کی گئی ہے، جیسا کہ خاتم فضت و سوار ذہب میں کی جاتی ہے کہ خاتم فضت چاندی کی انگوٹھی اور سوار ذہب سونے کے کنگن۔ یہاں تک آج کے 2 قاعدے تھے، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔